السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 63 سے اہل کتاب یہودیوں کی کچھ بے راہ روی پر اللہ نے گرفت کی۔ فرمایا تم پہلے بھی اللہ کے احکامات کو ٹالتے رہے، عمل کرنے میں کوتاہی کرتے رہے، تو تم سے ہم نے پختہ عہد لیا طور پہاڑ سروں پہ لا کھڑا کر کے کہ مانتے ہو یا پہاڑ گرا کر کے تم کو کچل دیں، تو ڈر گئے، سہم گئے۔ اسی طرح سے بڑی سرکشیاں ان کی، جب بھی کوئی حکم دیا جاتا اس کی نافرمانی کرتے تھے۔ تو ایک وقت وہ آیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آیا اور ان سے کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، یہ تورات ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ کہنے لگے اتنی ساری نصیحتیں اور اتنا موٹا یہ صحیفہ، اتنے سارے اس میں احکامات ہیں، ہم سے عمل نہیں ہو سکتا، ہم تو اپنی مرضی کے مالک ہیں، ایسی جئیں گے بس۔ انکار کر دیا، اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے مکر گئے۔ پہلے تو خود کہہ رہے تھے کہ اللہ کا حکم، ہم اللہ کے احکامات ہمیں مل جائیں تو ہم اس پہ زندگی گزاریں گے، اور جب حکم آ گیا تو انکار کرنے لگے۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے سروں پر طور پہاڑ لا کھڑا کیا۔ اللہ کے لیے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ جو لوگ اپنی عقل کی بنیاد پر قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم کو طور پہاڑ پہ لا کھڑا کیا تھا۔ کیسی نادانی والی بات ہے، طور پہاڑ پہ لا کھڑا کرنے سے ان کو کیا ڈر لگے گا کہ لڑک جائیں گے؟ یہ بات نہیں ہے۔ پھر تو یوں ہونا چاہیے تھا نا کہ طور پہاڑ پہ تم کو ہم نے کھڑا کیا، نہیں کہا اللہ نے، فرمایا وَرَفَعْنَا، ہم نے بلند کیا، فَوْقَكُمْ، تمہارے اوپر، الطور، طور پہاڑ کو، طور پہاڑ ہم نے تمہارے اوپر اٹھایا سائبان کی طرح، جس طرح چھت ہوتی ہے، طور پہاڑ ان کے اوپر اٹھا کر کے اور لا کر کھڑا کر دیا گیا، اور پھر ان سے کہا گیا کہ بولو مانتے ہو نہیں مانتے ہو۔ ایسی جو ہے باغی قوم ہے، ڈنڈے کی زبان سمجھ میں آتی ہے ان کو پیار محبت والی زبان سمجھ میں نہیں آتی۔ تو جب اللہ نے فرمایا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، مضبوطی کے ساتھ تھام لو جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے، کہنے لگا ہم سے نہیں ہوگا۔ اب طور پہاڑ لا کے کھڑا کیا، اب کہنے لگا جی اب ہوگا، اب مانتے ہیں۔ یہ اس قوم کی فطرت میں شامل تھا۔ یہاں پر ہم جو ہے انسانوں کی فطرت کے ساتھ ساتھ جو بچپن سے بچوں میں ایک ضد ہوتی ہے نا، اس کو بھی مد نظر رکھیں۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہیں فوراً مان لیتے ہیں، اور بعض بچے جو ہے نا جو کہیں اس کی الٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر یا تو آپ ان کو کوئی چیز کی لالچ دیتے ہیں یا ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اچھا چلو کر لوں گا، پھر بھی وہ بے دلی سے۔ تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے میں اس قسم کی عادت ہے کہ جو کہا جائے وہ خوشی سے فوراً نہیں مانتا، اس کی تربیت کیجئے کہ یہ یہودیوں کی خصلت تھی، یہ نافرمانوں کی عادتیں ہوا کرتی ہیں۔ یہ اچھے لوگوں کی عادت نہیں ہوتی کہ جو کہا جائے وہ اسے ٹالتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس سے کتراتے ہیں۔ بلکہ مسلمان کی تو شان یہ ہے کہ مومن کو جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنایا جائے وہ فوراً کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ تو اگر بچے کی اس عادت کو بچپن میں آپ نے درست نہ کیا اور ان کی مرضی پر کہ ٹھیک ہے چاہے وہ چھوٹے چھوٹے کام کیوں نہ ہوں، کھانے کے لیے بلائیں تو نہیں، کھیلتے رہتے ہیں، جس کام کے لیے کہیں وہ اپنی مرضی سے، تو بعض ماں باپ جو ہے نا مایوس ہو کر کہتے ہیں چھوڑ دو، اپنی مرضی کا مالک ہے۔ نہیں، اس کی مرضی کے ذمہ دار آپ ہیں، آپ نے اس کی مرضی خراب کی ہے۔ طب نے بھی یہ ثابت کیا کہ بچہ ماں کی پیٹ میں بھی ماحول کی آواز سنتا ہے اور متاثر ہوتا ہے، خاص کر کے ماں جو بول رہی ہوتی ہے، ماں جو کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر تربیت تو کہتے ہیں پیدا ہوتے ہی پہلے دن سے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بچوں پر خاص اس اصول کو اپنائیں۔ کہتے ہیں نومولود بچہ
تکلیف کے بغیر تکلفاً نہیں روتا، بچہ جھوٹ سے بالکل پاک ہوتا ہے۔ اب بتائیے بچوں کی تربیت آپ کس طرح کر رہے ہیں؟ تو ابتداءً یعنی پیدا ہوتے ہی بچے کو نرم مزاج بنانے کے لیے اس کی ایک رونے کی آواز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ بچہ ضدی نہ بنے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا، پختہ عہد، اور طور پہاڑ تمہارے سروں پر لا کھڑا کیا، تب تم نے وہ بات مانی تھی۔ ہم نے کہا کہ خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو کچھ ہم نے تم کو دیا اسے مضبوط تھام لو، قوت کے ساتھ پکڑ لو، واذکروا ما فیہ، جو کچھ اس میں ہے اسے اچھی طرح یاد کرو اور اس کے مطابق زندگی گزارو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن سکو۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد تم اس سے منحرف ہو گئے، اس سے مکر گئے، جو عہد تم سے لیا تھا اس عہد کو تم نے توڑ دیا، اس وعدے کو پس پشت ڈال دیا، وعدہ خلافی کرنے لگے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے رہتے۔ یہ تو اللہ نے فضل کر دیا کہ تمہیں کچھ تنبیہ کر کے توبہ کی توفیق دی اور معاف کر دیا، پھر غلطی کی، پھر اللہ نے تنبیہ کی، پھر اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ اللہ کا فضل ہوا، ورنہ تو ہمیشہ کے لیے تم جو ہے نقصان اور خسارے میں پڑے رہتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب وعدہ کر کے انسان اس سے مکر جاتا ہے تو وہ بڑا خسارہ اور نقصان کا سودا ہے، خاص کر کے اللہ سے کیا ہوا وعدہ۔ ہم نے اللہ سے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ عبادت کے لائق تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اور اس بات کا بھی وعدہ کیا ہے کہ نظام جو تو نے عطا کیا ہے اسے دین اسلام کہتے ہیں، اس سے بہتر اور اس کا متبادل کوئی نظام نہیں ہے، اور رہبر اور قائد جسے اے اللہ تو نے ہمارے لیے خاتم النبیین کی شکل میں مبعوث فرمایا ہے، ان کی اطاعت ہم پر لازم ضروری ہے۔ ہم کسی اور پیشوا، کسی اور پیر، کسی اور بزرگ کو اپنے لیے متعین کر کے تیرے نظام سے سر منہ انحراف نہیں کریں گے۔ یہ ہمارا وعدہ ہے کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر۔ تو فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو خسارے میں رہتے۔ اللہ نے فضل کر دیا، رحم فرمایا، توبہ کی توفیق دی، تو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی، پھر سنبھل گئے۔ کہتے ہیں ایسا بارہا ہوا، یہودیوں پر عروج و زوال کا یہ دور آتے ہی رہے، کبھی اللہ کی اتنی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہے اور پھر سرکشی کی، پھر پریشانیوں مشکلات میں، پھر توبہ کی، پھر سنبھل گئے، پھر بالکل یہی کیفیت آج مسلمانوں کی بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ سب کچھ ہے۔ خاص کر کے مسلمان دنیا میں اتنی تعداد میں ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے مطیع فرما بردار بن جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دنیا کا کوئی ملک مسلمانوں کو ایک ذرے برابر تکلیف پہنچانے کا تصور نہیں کر سکتا، لیکن یہاں پر تو ایک چھوٹا سا ملک برما، اس نے مسلمانوں پر اتنے مظالم ڈھائے، چھوٹے چھوٹے حافظ بچوں کو جمع کر کے ان کو جلا دیا، خواتین کی بے حرمتی کی، اور اس قدر اذیت ناک مناظر دیکھے گئے کہ الامان والحفیظ۔ تو یہ جو مسلمانوں پر تکلیفیں آ رہی ہیں یہ اللہ کی ناراضگی اور غضب کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ایک اور واقعہ یاد دلایا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تم میں سے ہفتے کے دن زیادتی کرنے والوں کو بھی تم نے اچھی طرح جان لیا۔ تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ تم ہی میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ہفتے کی عبادت والے دن عبادت کے بجائے کام اور مصروفیت میں وقت گزارنے لگے، جبکہ ان پر یہ حرام تھا کہ ہفتے کا دن آرام کا ہے اور عبادت کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے یہودیوں کو جمعہ کا دن دیا، انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی ہمیں ہفتہ چاہیے۔ پھر عیسائیوں کو جمعہ کا دن دیا، انہوں نے کہا جی ہمیں اتوار چاہیے۔ یہودیوں کو ہفتہ اور عیسائیوں کو اتوار پسند آیا، انہوں نے وہ دن منتخب کیے، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا دن منتخب فرمایا۔ ان لوگوں کو عبادت کے دن دنیاوی مشاغل اور دنیاوی کام سے روک دیا گیا تھا، یہ حرام تھا کہ جب انہوں نے مچھلیاں پکڑنے کے لیے ہفتے کے دن مچھلیاں بہت آتی تھیں، اور یہ امتحان تھا اللہ کی طرف سے، اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم، یہ ان کے لیے ایک آزمائش تھی کہ ہفتے کے دن مچھلیاں پانی کے اوپر تیرتی اور اچھلتی نظر آتی تھی اتنی بڑی تعداد میں، اور ہفتے کا دن نہ ہوتا تو مچھلیاں سب غائب ہو جاتی، بمشکل وہ پورے دن جال پھینکتے اور کانٹا ڈالتے اور شکار کرتے مچھلیوں کا،
2-4 مچھلیاں آتی بس گزارا ہو جاتا، اور ہفتے کے دن ایسا لگتا تھا کہ ایک دن میں مہینے بھر جتنا شکار پکڑ لیں گے، تو پھسل گئے، بہک گئے۔ یہ بے تحاشا مچھلیوں کا ہجوم دیکھ کر کے انہوں نے سازش کی۔ بعض مفسر کہتے ہیں کہ انہوں نے کھڈے کھودے کہ ہفتے کے دن جب پانی آئے گا اور مچھلیاں بھی ساتھ میں آئیں گی، اور پھر جب پانی مد و جزر میں آتا ہے، پھر پانی آہستہ سے اترتا ہے، تو مچھلیاں کھڈے میں پڑی رہیں گی، دوسرے دن جا کر ہم وہاں سے مچھلی پکڑ لیں گے۔ اور بعض کہتے ہیں انہوں نے جمعے کی شام کو جال پھینک دی، اور ہفتے کے دن جب مچھلیاں خوب آتی تو جال میں پھنسی رہتی، پھر ہفتے کو نہیں پکڑتے تھے، اتوار کو جا کر وہ مچھلیاں پکڑ لیتے تھے۔ انہوں نے بظاہر تو ایسا لگے گا، ہماری ذہنیت جو مسلمانوں کی بن گئی ہے کہ جس چیز سے اللہ نے روکا تھا اس سے بچ کر کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، یہی ہیلہ ہے، اور یہی ان کی گرفت اور عذاب کا سبب بنا۔ یعنی حلال چیز کو حلال سمجھنے کے بجائے حرام کو بھی حلال بنانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو حلال بنا دیں۔ تو ہفتے کے دن جو مچھلیاں آ رہی تھیں وہ آزمائش تھی، ان کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم وہی مچھلیاں پکڑیں گے جو ہفتے کے دن بے تحاشا نظر آتی ہیں۔ اب کوئی بھی ہیلا کیا انہوں نے، چاہے کھڈے کھود کے پانی اس میں تاکہ جمع ہو جائے اور مچھلی رک جائے، یا ایک دن پہلے جال پھینک دیے اور ایک دن بعد جا کر کے انہوں نے مچھلیاں پکڑی، لیکن ہیلا تو کیا اس مچھلی کو شکار کرنے کے لیے جو ان پر حرام تھی، کہ ہفتے کے دن تم کام نہیں کرو گے۔ جو چیز اللہ نے حرام ٹھہرائی ہے اس کو حلال کرنے کے لیے ہیلے کی ضرورت نہیں ہے، دلیل کی ضرورت ہے۔ شرعی دلیل ہے تو ٹھیک ہے، دلیل نہیں ہے تو چھوڑ دیں۔ فَقُلْنَا لَهُمْ، تو ہم نے ان سے کہا جنہوں نے ہفتے کے دن زیادتی کی اور اللہ کے حکم کے بغیر مچھلیاں پکڑنے اور شکار کرنے لگے، تو ہم نے کہا کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل و رسوا دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر شکلیں تھوڑی تبدیل ہو گئی، نہیں، بلکہ ان کو بندر بنا دیا گیا۔ اللہ کے الفاظ اپنے حقیقت پر دلالت کر رہے ہیں، ان کی شکل تبدیل کر دی گئی، جسم تبدیل کر دیا گیا، البتہ وہ پہچانے جا سکتے تھے۔ کہتے 3 دن تک وہ اسی طرح سے ملتے تھے، روتے تھے، بس قوت گویائی اللہ نے سلب کر لی اور روتے رہتے تھے، 3 دن میں وہ مر گئے۔ کہتے ہیں اس میں اس وقت جو ہفتے کے دن میں زیادتی کرنے والے تھے نا، 3 طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ لوگ جنہوں نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑی یا ایک دن پہلے جال پھینک کے اور ہیلے بہانے کر کے مچھلیوں کا شکار کیا۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جو انہیں دیکھ کر کے خوش ہوتا، کہ لیں ہاں چلو کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں نا، حرکت میں برکت ہے، کرنے دو۔ اور تیسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جو مچھلی کا شکار خود بھی نہیں کرتے تھے اور ان کو بھی روکتے تھے کہ یہ حرام ہے، حرام ہے، اللہ نے روکا ہے، تو آج تم یہ سب نہ کرو، ہفتے کے دن صرف عبادت کرنا ہے۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو ان 2 قسم کے لوگوں کو بندر بنا دیا گیا۔ اب دیکھیں اللہ کے عذاب کی دعوت دینے والے کون لوگ ہیں، کون ہیں؟ صرف گناہ کرنے والے نہیں، بلکہ وہ لوگ بھی جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، گنہگاروں کو اپنا دوست سمجھ کر کے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، یا کم سے کم ان کی دل شکنی سے بچتے ہیں کہ نہیں، بلا وجہ کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، ہمارا نظریہ ہمارے ساتھ، ان کا نظریہ ان کے ساتھ۔ اور یہ جملہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اپنا عقیدہ چھوڑو مت اور دوسروں کا عقیدہ چھیڑو مت۔ تو یہ اصول شریعت کا بنایا ہوا نہیں ہے، قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ نہیں ہے، یہ کسی حدیث کا مفہوم نہیں ہے، بلکہ حدیث کا اور قرآن کا تو حکم یہ ہے کہ بھلائی کو پھیلاؤ، برائی کو روکو۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، تو ہم نے اسے عبرت بنا دیا، نشان عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لیے بھی، لما بین یدیہا، جو ان کے سامنے تھے، یعنی جنہوں نے ان کو دعوت دی، تبلیغ کی، ہفتے کے دن کاروبار سے ان کو روکا، ان کے لیے عبرت بن گئے، یہ لوگ بندر بن گئے، وہ دیکھتے رہے۔ وما خلفہا، اور ان کے بعد آنے والوں کے لیے بھی یہ نشان عبرت بن گئے۔ وموعظۃ للمتقین، اور پرہیزگاروں کے لیے یہ نصیحت اللہ نے بنا دی۔ اس میں نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اگر کوئی انحراف کرتا ہے یا حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتا، تو مجرم لوگوں کو دنیا میں بھی سزا مل سکتی ہے، آخرت کی سزا تو ہے ہی۔ اس دنیاوی سزا کو اللہ تعالیٰ نے عبرت بنایا ہے، سبق بنایا ہے، یعنی اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ کہتے ہیں عقل مند وہ ہے جو دوسروں سے سبق حاصل کرتا ہے، بیوقوف وہ ہے جو اس پر بیتے تو بھی وہ سنبھلتا نہیں ہے۔ حماقت تو یہ ہے نا کہ ٹھوکر کھانے کے بعد بھی وہ پتھر کو دیکھتا ہے کہ غلط جگہ پتھر لگا ہوا ہے، یا فلاں نے یہ کیا، اپنی نگاہ درست کر کے، اپنی رفتار صحیح کر کے دیکھ کر چلنے کی عادت نہیں ڈالتا، دوسروں پہ ڈال کے پھر ٹھوکر کھاتا رہتا ہے۔
تو بنی اسرائیل کے واقعات سے دراصل ہمیں نصیحت کی جا رہی ہے۔ وہ قوم جسے اللہ تعالیٰ نے سزا دی ہے، یہی تو تھے جو بڑے معزز سمجھے جاتے تھے، بڑے اللہ کے انعامات اور احسانات تھے ان پر، بڑی نعمتوں سے اللہ نے نوازا تھا، لیکن جب نافرمانی کرنے لگے تو اللہ نے سزا بھی دی، دنیا میں بھی رسوا ہوئے اور آخرت کی سزا بھی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی قوم کی اچھائی اور برائی جو ہے وہ انہیں عروج و زوال کی طرف لے جاتی ہے، اور کہتے ہیں دین کا لب لباب اور خلاصہ اگر ہے تو یہ ایک حدیث میں عمران بن حسین رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، کہ کل 3 باتیں سمجھ لو، حلال بالکل واضح ہے، حرام بھی بالکل واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ امور ہیں جو مشتبہ ہیں، یعنی اس میں شبہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے یا نہیں ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا جو شخص مشتبہات سے بچ گیا، جس میں شبہ ہوا حرام کا، تو وہ حرام سے بدرجہ اولا دور بھاگے گا، اور جو شخص مشتبہ میں واقع ہوا کہ ٹھیک ہے، بعض لوگ کہتے ہیں مکروہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ پسندیدہ نہیں ہے، تو جو اس طرح مشتبہات میں واقع ہوگا تو وہ حرام کا بھی ارتکاب کرنے لگ جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی چرواہا اپنے جانوروں کو اپنی چراگاہ میں، چراگاہ کے آخری سرے تک کناروں پر لے جاتا ہے، بالآخر وہ ذرا سا نظر چکے گی تو یہ جانور دوسرے کی چراگاہ میں گھس جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں لڑائی جھگڑا اور اس کو جرمانہ بھرنا ہوگا۔ تو ہے اس کی چراگاہ، لیکن اپنی چراگاہ کے کنارے نہ جانے دے، ان کو بیچ میں رکھے، دوسروں کی حد تک اس کو پہنچنے نہ دے۔ فرمایا یہ ہے مشتبہات۔ تو حلال کو حلال سمجھ کر اس پر اکتفا کرنا، حرام کو حرام سمجھ کر اس سے اجتناب کرنا، جن چیزوں کے بارے میں ہمیں شبہ ہو، پتہ نہیں یہ حلال ہے کہ نہیں ہے، جائز ہے کہ نہیں ہے، تو اس کو بھی چھوڑ دیں، اس سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ یہ ہے شریعت کا حکم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے موضوع کے حوالے سے بڑا دلچسپ سوال ہے کہ بچے بھی اکثر ہیلے کر رہے ہوتے ہیں اور ماں باپ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو دیکھو کتنا ہوشیار ہو گیا، اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے جھوٹ کو سراہتے ہیں، بلکہ اس کی عادت پختہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسی غلطی کبھی مت کیجیے گا، بلکہ ابتدا میں ہی اگر بچے نے کسی بھی کام میں ہیلا کیا یا غلط بیانی سے کام لیا یا جھوٹ بولا، اکثر ڈر کے مارے کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ اس کے دل سے ڈر نکال دیں کہ نہیں بیٹا سچ بولو گے کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ہیلے بہانے، یہودیوں کے ہیلے بہانوں پر ان کو سخت ترین سزا دی گئی، تو یہ ہمارے ہاں آج کل اسے فن سمجھا جاتا ہے، مہارت سمجھا جاتا ہے۔ جو شخص جتنی زیادہ چرب زبانی سے باتوں کو بنا لیتا ہے، کہتے ہیں بڑا ماہر ہے بھائی، باتیں بنانا تو اس کو آتا ہے۔ تو انسان دوسرے انسان کو تو مطمئن کر لے گا، لیکن اللہ کے ہاں پھر اس کو سزا بھگتنی ہوگی۔ تو بچوں کو دراصل بچپن سے ہی ایسی چیزوں سے روکیں کہ نہیں سب کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ناراض ہو تو ہو کہہ دیں۔ تو دیکھیں ہمیشہ سچ کو اپنائیں اور بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالیں کہ ہیلے بہانے اور مختلف عذر معذرت کسی قسم کی جو ہے ایسی عادتوں کو نہ ان میں پنپنے دیں کہ جس سے آگے چل کے بچے ہمارے لیے قیامت کے دن تکلیف کا باعث بنے۔ ماں باپ تربیت کے ذمہ دار ہیں، اساتذہ اپنے طلباء کی تربیت کے ذمہ دار ہیں اور یہ مسئول ہیں، ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا تربیت کی۔ تو اگر بچے کسی بھی موقع پر کوئی بھی کام کر کے اور نقصان ہو جائے تو اس سے مکرنے لگیں، اس کو چھپائیں، جھوٹ بولیں، تو آپ ایک تو ان کے دل سے ڈر نکال دیں کہ نقصان ہونا تھا کوئی بات نہیں بیٹے ہو گیا، لیکن سچ بتانا چاہیے۔ تو اگر اس نے کیا ہوگا اور وہ بتا دے گا تو آئندہ کے لیے وہ خود پہلے سے بتائے گا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اب یہ ٹوٹ گیا یا یہ ہوا۔ تو اپنی اولاد کی تربیت پر توجہ دیجیے اور ہیلے بہانے کی باتوں سے خوش ہونے کے بجائے ان کو اچھی طرح سمجھا کر کے ان سے ان کو بچائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔